بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے ایسی مجالس سے پرہیز جن میں امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ دوستو، دشمن اہل بیت علیہم السلام کی مجالس اور گمراہ کرنے والی محافل سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ وہ مجالس میں امام علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور حضرت کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے، آپ کے وجود کا انکار کیا جاتا ہے۔ مومنین جو امام قائم اجل اللہ فرج شریف کا انتظار کرتے ہیں، ان کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور اس نے کتاب قرآن میں تم میں یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب سنو گے کسی جگہ آیات الہیہ کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ اس حالت میں تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ سب منافقوں اور سب کافروں کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ تفسیر علی بن ابراہیم کمی میں ملتا ہے کہ یہ آیات خدا آئمہ ہیں۔ اصول کافی میں صحیح سند سے شعیب اکر کونی سے ملتا ہے کہ اس نے کہا، اللہ کے اس قول وَقَدْ نَزَلَّ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ إِنَّ إِذَا سَمَعْتُمْ آیَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ چنانچہ آپ نے کسی کو سنا ہے کہ حق کا انکار کرتا ہے اور اسے جھوٹ شمار کرتا ہے۔ اسی کتاب میں ملتا ہے کہ 3 مجالس ایسی ہیں جسے خدا دشمن رکھتا ہے، پس ایسے اہل مجالس کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ایک وہ مجلس جس میں جھوٹا فتویٰ دیا جاتا ہے، ایک وہ مجلس جس میں دشمنوں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے قرآن سے 3 آیات کی تلاوت فرمائی، اور خبردار تم ان کو گالیاں نہ دو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ یہ لوگ اپنی جہالت و ناسمجھی کی بنا پر حد سے گزر کر اللہ کو گالیاں دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے عمل کو ان کی نظروں میں آراستہ کیا، پھر ان کی بازگشت ان کے پروردگار کی طرف ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ نیز فرمایا، اور جب دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں نکتہ چینی اور بےہودہ بحث کر رہے ہیں تو تم ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اے مخاطب، اگر کبھی شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھنا۔ نیز فرمایا، خبردار تمہاری زبانوں پر جو جھوٹی بات آ جائے ان کے متعلق نہ کہو کہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح تم اللہ پر جھوٹا افطرا باندھو گے۔ بے شک جو لوگ خدا پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اسی کتاب میں صحیح خبر ملتی ہے کہ جو شخص اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس نے خدا کی معصیت کی۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا، جس مجلس میں کسی امام علیہ السلام کے خلاف بد زبانی کی جا رہی ہو تو ایسی مجلس سے اٹھ کھڑا ہو۔ اگر ایسا نہیں کیا تو خدا دنیا میں ذلت کا لباس پہنائے گا اور آخرت میں عذاب ہوگا، اور معرفت اس سے سلب ہو جاتی ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ بے ادبی کے بارے میں بھی یہی چیز ملتی ہے۔ تفسیر برہان میں کشی سے انہوں نے محمد بن عاصم سے نقل کیا اور کہا، میں نے سنا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد بن عاصم، مجھے خبر ملی ہے کہ تو واقعی مذہب کی مجالس میں شرکت کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا، قربان جاؤں، ان کے مجالس میں شریک ہوتا ہوں، حالانکہ ان کا مخالف ہوں۔ آپ نے فرمایا، ان کی محفل میں نہ جا۔ خدا عالم فرماتا ہے، وَقَدْ نَزَلَّ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ إِنَّ إِذَا سَمَعْتُمْ آیَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا۔ آیات سے مراد اوسیان وہ افراد جنہوں نے کفر کیا، یعنی واقفی مذہب والے ہیں۔ لہذا اس بیان سے ظاہر ہوا کہ اگر گمراہی کی محفل میں شرکت کرنا جائز ہرگز نہیں ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی رضائیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی غضب سے امن و امان میں رکھے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا آیت اللہ حاج سید تقی موسوی عثمانی صاحب کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مکیال المکارم سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اللہ جل یا ولی اللہ العالمین اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیک یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔